السلام علیکم۔ دنیا بھر میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 44,29,000 سے زائد جبکہ 3 لاکھ سے زائد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پاکستان میں متاثرین کی تعداد 37,000 سے بڑھ گئی ہے جبکہ 788 افراد اس مرض سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں جمعے سے پھر 3 روزہ لاک ڈاؤن ہوگا۔ کھانے پینے کی دکانوں کے علاوہ عام مارکیٹس سوموار کو کھلیں گی۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ وبا شاید کبھی بھی ختم نہ ہو اور دنیا کو اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، جو میں نے آپ کو کل کہی تھی بات۔ اور ڈائریکٹر ایمرجنسی WHO کے مطابق انسانی آبادی میں ایک نیا وائرس داخل ہوا ہے، لہٰذا پیش گوئی کرنا مشکل ہے کہ وائرس پر کب تک قابو پا لیا جا سکتا ہے۔ HIV کی طرح شاید کورونا بھی کبھی ختم نہ ہو اور دنیا کی پوری آبادی کو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا ہمارے معاشرے میں ایک اور مستقل وبا کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جیسے HIV ختم ہی نہیں ہوا اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑا۔ پابندیوں میں نرمی سے وبا کی دوسری لہر نہ آنے کی ضمانت تو نہیں دی جا سکتی۔ اب بہت سے ممالک چاہیں گے پابندیوں سے باہر آئیں، لیکن ہماری سفارش ہے کسی بھی ملک میں احتیاط اعلیٰ سطح پر ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں لوگوں کو سختیوں کو معمول بنانا پڑے گا اور شاید معمولات زندگی پہلے کی طرح بحال نہ ہو سکے۔ ویکسین کی تلاش اور دنیا بھر میں لوگوں کو کورونا سے محفوظ بنانے کا عمل طویل مدتی ہوگا۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ اب تفریح کیسے کریں، کام کیسے کریں، لوگوں سے کیسے ملیں، چاہے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ہی کیوں نہ ہو، اور بنیادی طور پہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے CIA کی ایک رپورٹ آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر وبا سے نمٹنے کے حوالے سے چائنا پہ شدید تنقید کرتے ہوئے بیجنگ سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم تعلقات منقطع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے سارے تعلقات منقطع کرتے ہیں تو آپ $500 ارب بچا سکتے ہیں۔ یہ امریکہ اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں امریکی خسارے کی طرف ایک صاف اشارہ تھا۔ امریکہ کچھ عرصے سے چائنا پہ تو یہ الزام لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وبا سے متعلق معلومات کو پوشیدہ رکھا ہے، اس سے معاوضہ لینے کا سوچتا رہا ہے۔ چائنا نے بار بار ان الزامات کی شدید تردید کی ہے اور ٹرمپ کی چائنا مخالف بیان بازی کو کئی افراد نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی ایک حکمت عملی کے حصے کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ CIA نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ چائنا نے جنوری میں کورونا وائرس کے خطرے کو عوامی سطح پہ کم کرنے کے لیے WHO پہ دباؤ ڈالا، جبکہ بیجنگ نے طبی سامان ذخیرہ کر لیا۔ چائنا نے WHO کو دھمکی دی تھی کہ وہ عالمی ایمرجنسی کا اعلان نہیں کریں گے، اور جرمن انٹیلیجنس کی انکوائری کی اطلاع جو گزشتہ ہفتہ سامنے آئی، ان کے مطابق چائنیز رہنما شی جن پنگ نے WHO سے کہا کہ وہ وارننگ میں تاخیر کریں۔ اس لیے وارننگ جنوری میں انتہائی تاخیر کے بعد کی گئی اور جس کی وجہ سے امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ 85,000 افراد ابھی تک اس بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ اس دوران چائنا امریکہ اور دیگر جگہوں پر تیار کردہ طبی سامان اور حفاظتی چیزوں کا ذخیرہ کرتا رہا، جسے اس نے پھر اربوں ڈالر میں فروخت کیا انہی ممالک کو۔ ان دعووں کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین کشیدہ تعلقات اب مزید بھڑک اٹھیں گے۔ یہ دوسری مغربی انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ چائنا نے WHO کو اس وبا کے خطرات کو کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے، اور اس سے پہلے جرمنی کی انٹیلیجنس کمپنی کی بھی ایک رپورٹ منظر عام پہ آئی اور اس میں کہا گیا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے خود جنوری میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کے بعد دباؤ ڈالا کہ اسے عالمی وبا قرار دینے کے لیے انتظار کریں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم عالمی ادارہ صحت کو سالانہ $450 ملین دیتے ہیں، جبکہ چائنا صرف $38 ملین، اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کے چین کے ساتھ مل کر بہت زیادہ اب سیاسی ہو گئے ہیں۔ چائنا نے کہا کہ امریکن سیاستدانوں نے بار بار کورونا کے خطرات کو نظر انداز کیا اور اب ڈٹائی سے جھوٹ بول کر اپنی خراب کارکردگی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے معاشی حالات دوسری طرف دن بدن خراب ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ کبھی سعودی عربیہ ٹیکس سے پاک ہونے کے لیے مشہور تھا، لیکن اب اسی ملک نے اعلان کیا کہ وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 5% سے بڑھا کے 15% کر رہا ہے اور اگلے مہینے سے رہائشی سبسڈی منسوخ کر رہا ہے، اور اس ایمرجنسی منصوبے سے $26.6 ارب کے اضافے کا امکان ہے۔ یہ اقدامات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں گزشتہ ایک سال کے مقابلے میں نصف سے کم ہو کے رہ گئی، جس سے حکومتی آمدنی میں 22% کی کمی واقع ہوئی ہے اور بڑے پروجیکٹس تمام کے تمام وہاں رک گئے ہیں۔ سعودی عربیہ کی سرکاری تیل کمپنی ارامکو نے رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں ہی اپنے مجموعی منافع میں 25% کی کمی دکھائی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ خام تیل کی قیمتوں کی کمی بتائی گئی۔ اور سعودی عربیہ کی معیشت نازک حالت میں ہے اور حالات کو معمول پہ لانے میں کچھ تو وقت لگے گا، اور ان کی معیشت کا انحصار لاکھوں
غیر ہنرمند ایشیائی تارکین وطن اور مزدوروں پر ہے۔ ان میں سے بیشتر انتہائی بھیڑ اور خراب حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ان حالات میں رہتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے پاس پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے نام سے تقریباً 320 ارب ڈالر مالیت کا ساورن ویلتھ فنڈ موجود ہے۔ اب وہ اس پہ انحصار کرنے والا ہے، اور اس کے بعد سرکاری ملکیت والی تیل کمپنی ارامکو بھی ہے، جس کی قیمت گزشتہ سال 17 کھرب ڈالر لگائی گئی تھی، جو کہ اس وقت گوگل اور امیزون کی مشترکہ قیمت کے برابر ہے۔ حال ہی میں کمپنی کا صرف 1.5% حصہ فروخت کر کے سعودی عربیہ نے شیئر لسٹنگ کی تاریخ میں سب سے بڑا فنڈ یعنی 25 بلین ڈالرز اکٹھا کیا، اور سعودی عربیہ میں بہت زیادہ بوجھ سہنے کی صلاحیت ہے۔ ان کے ذخائر بہت بڑے ہیں اور تیل کی قیمتوں میں بھی کمی کے باوجود وہ شاید اس بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ گزشتہ سال ستمبر میں سعودی تیل کی تنصیبات پہ میزائل کے حملے اور اس کے بعد رواں سال جنوری میں ایرانی پاسداران نے انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی امریکہ کے ہاتھوں شہادت کے بعد ریاض کو ایران سے لاحق بیرونی خطرہ کم از کم فوری طور پہ دب کیا ہے۔ امریکن پینٹاگون نے بھی رواں ماہ ہنگامی صورتحال میں دفاع کے لیے نصب کیے جانے والے پیٹریٹ میزل واپس منگوا لیے ہیں۔ نام نہاد دولت اسلامیہ اور القاعدہ سے وابستہ جہادیوں کی جانب سے دہشت گردی کا خطرہ اگرچہ مکمل طور پہ ختم تو نہیں ہوا، لیکن کم ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود سعودی عربیہ کو ابھی بھی کچھ سنگین اور بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بہرحال سعودی عربیہ کی صورتحال کا پاکستان پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہر سال تقریباً 5 ارب ڈالر کے قریب پاکستانی جو ہے سعودی عربیہ سے فارن ایکسچینج ریمٹ کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت پوری دنیا میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والا وقت نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا کے لیے بہتری لائے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب